بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلى الله کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ یقینی دلوں کی پرہیزگاری کا ایک جز ہے. جب ہم یہ الفاظ زبان پر جاری کریں کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم، تو فرض کیجیے کہ شاعر کے معنی کبھی معلوم نہیں ہے، لیکن ان لفظوں سے یہ تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ اللہ اور ہے اور شاعر اور، اس لیے کہ یہ اضافت جو ہوتی ہے، میرا گھر تو میں اور ہوں، گھر اور ہے، میرا لباس میں اور ہوں، لباس اور ہے، میرا بیٹا میں اور ہوں، بیٹا اور ہے. تو اب جب کہا گیا کہ اللہ کے شاعر، اس کے معنی کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے شاعر ہیں. پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تو ایک ذات ہے اور شاعر کوئی بہت سی چیزیں ہیں. جبھی تو میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے شاعر یعنی جمع ہے، تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں کے بہت ہیں وہ اس کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتی، جو کہ بالکل ایک ہے. تو اب اللہ اور ہے اور شاعر اور ہیں، اور خالد ارشاد کر رہا ہے کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم پرہیزگاری کا جز ہے. اور عبادت کے لیے کہا گیا ہے کہ عبادت سوا اللہ کے کسی کی نہ کرو، تو اللہ کے سوا عبادت تو کسی کی نہ کرو، اور شاعر الہیہ کی تعظیم ضرور کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے. بلواد جی پھر بولیں جاوا تو اب ایک ایسا طبقہ جو یہ آواز بلند کرتا ہو کہ کسی چیز کی اگر تعظیم کی جائے تو یہ اس کی عبادت ہو جاتی ہے، لہذا شرک ہو جاتا ہے. تو شرک تو جب یہ ہوتا ہے جب عبادت غیر خدا کی ہو، اور جب تعظیم عبادت سے الگ کوئی چیز ہے تو پھر عبادت کے ہونے سے جو شرک ہوگا وہ تعظیم کے ہونے سے شرک کیوں ہوگا؟ تعظیم اگر کی جائے اور عبادت نہیں کی جاتی تو پھر اسے شرک کہنا غلط ہوگا. اور اب ذرا عقل و فطرت کی روشنی سے دیکھیے کہ کیا تعظیم مطلب شرک ہو بھی سکتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ تعظیم نہ کرو؟ تعظیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کے ساتھ سلوک ہو وہی کسی ایک کے ساتھ بھی کرو. اگر کوئی امتیازی سلوک کسی ایک کے ساتھ احترام کے طور پر ہو گیا تو وہ تعظیم ہے. اب تعظیم کو جو دنیا کہہ رہی ہے کہ شرک ہے، تو اس کے معنی ہے کہ ذرا بھی امتیاز کسی کے ساتھ برتا اور شرک ہو گیا. اب
ذرا سا امتیاز بخشا تو ذرا سا شرک ہوا، زیادہ امتیاز بخشا جب شرک اور تعظیم لازم و ملزوم ہے تو کسی بھی درجے کا امتیاز ہو وہ کسی نہ کسی درجے کا شرک تو ہو ہی جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ فطرت کے روح سے یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا ہے کہ جو اس اصول کا پابند ہو، یہاں تک کہ یہ جو بڑے آواز بلند کرنے والے شرک کے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ جو گھر کے نوکر کے ساتھ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں یا کچھ الگ۔ اگر گھر کے نوکر کے ساتھ کوئی برتاؤ ہے، انداز گفتگو کچھ ہے، اور ماں باپ کے ساتھ انداز گفتگو کچھ اور ہے، تو جتنا فرق ہوا اتنا ہی شرک ہو گیا۔ تو آپ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو شرک سے بری ہے۔ عام لفظ جو تخاطب کے لیے ہے وہ تو کی ہے۔ اب بہرحال وہاں کا ذکر ہے جہاں زیادہ گویا اردو نے ترقی کی تو وہاں درجے قائم ہو گئے کہ کچھ زیادہ اگر مثلا ایسا دوست ہے کہ جس کو عزت کرنا ہے تو اس سے تم کا، اور اس سے درجہ بڑھا تو آپ ہو گیا، اب آپ سے اوپر جو ہوا تو سرکار اور جناب یہ ہو گیا۔ تو حقیقت میں بس ادھر تو سے تم ہوا تو شرک شروع ہوا، اور تم سے آپ ہوا تو بڑا شرک ہو گیا، اور آپ سے اگر سرکار جناب اور حضور ہو گیا تو اس کے معنی کہ بہت انتہائی درجے کا شرک ہو گیا۔ اب وہ قول میں امتیاز بڑھتا جائے یا عمل میں، کوئی بچہ سامنے ہے، آدمی پیر پھیلائے ہوئے لیٹا رہتا ہے، اور اگر مثلاً اپنا بزرگ آ گیا تو پیر سمیٹ لیے، تو ادھر پیر سمیٹے ادھر شرک ہو گیا۔ پیٹ پٹ کیے ہوئے بیٹھے ہیں کسی کی طرف، اب دیکھا کہ کوئی عالم ہے، ذرا منہ گئے کہ پٹ اس کی طرف نہ ہو تو وہیں سے شرک ہو گیا، جہاں سے جنبش ہوئی۔ اب دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس متمدن دور میں ان پہاڑ کے ویکتیوں کا ذکر نہیں ہے جن تک تمدن و تہذیب کی ہوا نہیں گئی ہے، لیکن مہذب دنیا میں پھر کون ہے جو شرک سے بری ہو؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جنگلی یا وہ صحرائی یا وہ پہاڑ کے رہنے والے ویکتی ان میں وہ مستثنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم واقف نہیں ہیں، ورنہ ان میں بھی کچھ فرق ہوتا ہوگا، چھوٹے اور بڑے میں، اور اپنے نوکر میں اور اپنے باپ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہوگا ان کے یہاں بھی۔ تو حقیقت میں کوئی بڑی ہے ہی نہیں، شعور انسانی اس کے خلاف ہے۔ فطرت انسانی متقاضی ہے کہ حفظ مراتب کیا جائے، اور اس کے لحاظ سے احترام میں انسان کچھ نہ کچھ امتیاز برتے۔ تو یہ تو عقل و فطرت کی روشنی میں نے عرض کیا، جو کسی مذہب و ملت کی ملک نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے، اور ظاہر ہے کہ قرآن تمام اسلامی فرقوں کے لیے ایک مشترک چیز ہے کہ قرآن کو معیار ہر ایک کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب قرآن میں دیکھیے کہ کیا قرآن نے یہ کہا ہے کہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرو؟ تو دیکھیے قرآن مجید کی آیت پڑھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے
کہ عبادت تو سوائے اس کے کسی کی نہ کرو، مگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب اس اچھے برتاؤ کی تفصیل ہے، کہہ دیا کہ عبادت سوا اس کے کسی کی نہ کرو، تو اب جو بتایا جائے کہ یہ امتیاز برتو، یہ امتیاز برتو، یہ خود دلیل ہے اس کی ہے کہ یہ امتیاز برتنا شرک نہیں ہوتا۔ پھر اب کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ کبھی تو مجھ میں لگ تھی کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بالوالدین احسان۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ماں یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف۔ اب یہ اس دور میں جب مساوات کی ہوا ایک طرح کی چلی ہوئی ہے اور تعلیم کی روشنی میں نہ آدمی پرانے اقدار کو بھول گیا ہے، تو اب کس کس انداز سے ماں باپ سے گفتگو ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن دیکھیے کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو خبردار، اگر ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے ایک کبر انہی کی منزل تک پہنچ گیا ہے، پورا ہو گیا ہے، تو ان کی کسی بات پر اف بھی نہ کرو۔ اب ایک چیز اس میں محتاج تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں اور یا ان میں کہے تو یہ اف نہ کرو ان کی کسی بات، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام ماں باپ کا اسی وقت ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں؟ تو اکثر پہلا بیٹا کسی کا جو ماشاء اللہ فرزند اکبر، تو وہ دیکھنے میں ان میں اور باپ میں بہت تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بتا اوقات ناواقف آدمی اسے تو شک ہوتا ہے کہ یہ باپ بیٹے ہیں یا بھائی ہیں چھوٹے بڑے۔ اسی طرح سے ماں ہے بڑی بیٹی، اس میں اور بہت کم ذرا میں جو بال وغیرہ ہیں وہ بھی شریعت کی پابندی نہیں ہے تو زیادہ فرق نمودار نہیں ہوتا، لیکن جو اگر متکرر چہرہ ہے تو زیادہ فرق محسوس ہو سکتا ہے، لیکن ماں اور بیٹی میں بہت آسانی سے دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ تو اب ایسے صاحبزادے یا صاحبزادی وہ یہ کہیں کہ ہمیں تو حکومت نہیں، اس لیے کہ ہمارے باپ کو ابھی بوڑھے نہیں ہیں، نہ ہماری وہ کہیں کہ ہماری ماں ابھی بوڑھی نہیں ہے، یعنی ہم اس حکم کی زد سے الگ ہیں، تو ایسا نہیں، حقیقت نہیں ہے، کوئی شرط کے طور پر قید کے طور پر نہیں، بلکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت کا اظہار ہے کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو بتقاضائے عمر بہت سی باتیں ایسی ہوں گی کہ بلا وجہ بھی وہ خفا ہوں گے، بلا وجہ بھی وہ ذرا سندر سے گفتگو کریں گے۔ یہ ان کی عمر کا تقاضے کی وجہ سے ہمیں احساس ہے کہ تمہیں ان کے ہاتھ سے تکلیفیں پھر پہنچیں گی، مگر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ماں باپ ہیں لہٰذا ان کی بات پر رخ بھی نہ کرو۔ اور اب دیکھیے کہ کوئی اذیت پہنچانا نہیں ہے، صرف اپنی اذیت کا اظہار ہے، تو اسے بھی منع ہو۔ اور اگر قابل اذیت بات نہیں ہے تو آدمی وہ کرے ہی گا کیوں؟ اس کے معنی ہے کہ بات ایسی ہے کہ جس سے اب یہ
عربی میں جسے اف کہیں گے وہ آپ کے ہندوستانی زبان میں یا اردو زبان میں یہ افو ہے، اسی کو ہم افو کہتے ہیں، جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ ماں باپ نے کوئی بات کی افو آپ نے جو پریشان کر رکھا ہے، تو یہ افو آپ نے پریشان کر رکھا ہے، یہ آپ کے نزدیک کچھ ہوا ہی نہیں اور یہ قرآنی ممانعات کی زد میں آ گیا۔ وہاں کہا گیا کہ خبردار ان کی بات کے اوپر اف نہ کرو، تو اپنی اذیت کا بھی اظہار نہ کرو، چل جائے کہ اذیت پہنچانا۔ اور آگے وہی ہے کہ ولا تنہرہما، اور ان سے جھڑک کے بات نہ کرو۔ اب یہ جھڑکنے کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ لفظیں سخت نہیں ہیں مگر انداز کہنے کا سخت ہے۔ کاغذ پر وہ لفظیں آئیں تو ان میں کوئی تلخی نہیں ہے، مگر وہ کہنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ذرا سخت ہوتا ہے، تو منع کیا جا رہا ہے کہ لا تنہرہما، خبردار ان کو جھڑکو نہیں۔ اب یہ تو منفی کام ہے، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اور اب مثبت انداز میں قل لہما قولا کریما، اور ان سے گفتگو کرو جو ان کی بزرگی کا اظہار کرتی ہے۔ اب یہ تہذیب گفتگو ہے ابھی تک، اور اب تہذیب عملی کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے تذلل سے بازوؤں کو جھکائے رہا کرو۔ یہ کیا مطلب بازوؤں کو جھکائے رہا کرو؟ یعنی ساتھ ساتھ چلو تو ایسے انداز سے کہ محسوس ہو کہ چھوٹا بڑے کے ساتھ جا رہا ہے، پاس بیٹھو تو ایسے انداز سے کہ پتہ چلے کہ جیسے چھوٹا بڑے کے پاس بیٹھا ہے۔ تو یہ تہذیب عملی ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ تعلیم کی تعلیم نہیں ہے تو کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تم سمجھو کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اب ہم سے کہو کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تم یہ کہو کہ پروردگارا ان پر اپنی رحمت شامل حال کرنا، انہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارحمہما، ان پر اپنی رحمت شامل حال کرنا، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے دونوں نے ہماری کمزنی میں ہماری تربیت کی۔ اب یہ بلاغت قرآنی ہے کہ اس دعا میں مناجات میں ابتدا کی رب، اے میرے پالنے والے، اور پھر وہی فعل ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، اس کے معنی کے پروردگارا یہ پالنا کام تیرا تھا، کسے انہوں نے کہ جو جسمانی تربیت کرنے والے ہوں ان کے لیے تو قرآن اس طرح سے تعظیم اور احترام کی دعوت ہے، اور جو روحانی تربیت کرنے والے نبی اور امام ہوں ان کی تعلیم صرف قرار پائے۔ اور اب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ توحید کا سبق آپ کو کس نے سکھایا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو توحید کا سبق سکھایا۔ ہاں تو آپ کیا توحید کے تقاضوں سے آپ ان سے زیادہ واقف ہو سکتے ہیں؟ اب پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ آج پہلا دن ہے اور ابھی تو ماشاء اللہ 4 مہینے اور اس سلسلے کی ہیں اور یہی موضوع انشاءاللہ بیان ہوتے رہے گا. تو اب آج ایک پہلو اب کروں گا کہ رسول انہوں نے توحید کا سبق سکھایا اور معاذ اللہ وہ خود کیا اس کی خلاف ورزی کریں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ تعظیم شرک ہوتی ہے اور رسول کسی اور کا کیا ذکر اپنی بیٹی کی تعظیم کو خدا دیجیے عالم ہے کہ دنیا میں کوئی باپ بیٹی کی تعظیم کو نہیں کھڑا ہوا کرتا لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کوئی ہمارے یہاں کی صرف روایت نہیں ہے بلکہ سیاح سکتا میں جو اچھا ہے کتابیں ہوئی سکتا کے معنی ہے تو اچھا ہے صحیح ہے. تو ان میں ایک صحیح ترمذی ہے ترمذی شریف اسے کہا جاتا ہے. تو اس ترمذی شریف میں اور یہ موجود ہے فاطمہ ایک دفعہ کا ذکر نہیں کرا بھی کہتا ہے کہ فاطمہ آئی اور رسول کھڑے ہو گئے. ایک دفعہ کی بات ہے تو اس کے بہت اسباب ہو سکتے ہیں. خلاف توقع کوئی آ جائے تو آدمی اچانک کھڑا ہو جاتا ہے اظہار شوق میں کھڑا ہو جاتا ہے. نہیں اذا دخلت فاطمہ جب آتی تھی فاطمہ سے یعنی مستقل چیز ہے کہ جب حضرت فاطمہ سے آتی تھی تو قام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہی فقرہ اتنا اونچا تھا کہ ہماری تقریر تحریر چیز کی صلاحیت کو اس نے جذب کر لیا اور بس یہی بیان ہوتا رہا کہ تعلیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن حدیث اس کو ختم تھوڑی ہوئی ہے اور اس سے آگے بڑھی ہے حدیث. اور تیسرا جملہ ایسا ہے کہ وہ اگر پہلے جملے سے اور اونچا نہیں ہے تو اس سے کمتا بھی نہیں ہے. وہ ملاحظہ کیجیے کہ قام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کھڑے ہو جاتے اس تعلیم سے. اچھا دوسرا جملہ ورحبھا اور خیر مقدم فرماتے تھے وہ بھائی خوش آمدید. یہ اس کے بعد تیسرا جملہ جو ہے کہ جلت رہا فی مکانہ الحمد للہ میرے سروں سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے معنی کو نظر کر کے کہ انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اب اس کا تجزیہ کیجیے. اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک فاطمہ جب یہ اٹھ کر چلی جائیں گی تب پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بڑھا دیجیے. مگر غور فرمائیے ہر صاحب فہم غور کرے کہ یہ عمل رسول بتاتا ہے کہ فاطمہ فقط بیٹی نہیں ہے کچھ اور ہے کیونکہ بیٹی ہونے کا تقاضا ہی یہ نہیں ہے ایک باپ تعلیم متوا ہو. اس عمل سے ظاہر ہے کہ فاطمہ زہرا کی کوئی منزل ہے اور اب وہ منزل اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہر صاحب فہم مسلمان سے میرا سوال ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا فقط مردوں کے طبقے کے لیے ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے. اس میں مرد بھی داخل ہیں اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. اور ہدایت کے 2 طریقے ہوتے ہیں قول سے اور ایک عمل سے. قول کے لیے اطاعت کا حکم ہے عمل کے لیے اتباع پیروی کا حکم ہے. اقوال رسول تو سب کے لیے ہو سکتے ہیں مردوں کے لیے بھی
اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن افعال رسول وہ عورتوں کے طبقے کے لیے نہیں ہو سکتے، کیونکہ چاہے وہی تمدن و تہذیب جدید میں کہا جاتا ہو کہ ہر میدان میں عورت مرد کے دوش بدوش، ہر چیز میں اس کے ساتھ ساتھ، لیکن میں کیا کروں؟ جس نظام شریعت کے نمائندہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نظام شریعت میں تو اور کسی میدان کا کیا ذکر؟ نماز تک میں عورت مرد کے دوش بدوش نہیں ہے۔ جماعت میں ایک تو یہ کہ فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر آئے نہیں پڑے، اور اگر شریک بھی ہو تو مردوں کی صفیں آگے ہوں اور عورتوں کی صفیں پیچھے ہوں۔ اب چاہے ترقی پسند عورتیں کتنے ہی اس کے اوپر کی وہ جبھی ہوں، مگر ہے یہی، اگر نماز جماعت کو اپنے صحیح رکھنا ہے تو یہی پیچھے کھڑا ہونا ہوگا، مرد کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، مرد کے برابر نہیں کھڑی ہو سکتی، سطح کچھ ہی کھڑا ہونا ہوگا، تو نماز تک میں دوش بدوش نہیں۔ پھر یہ کہ بس نماز ہے ایک ہی، وہی نماز سے پڑھنا ہے، وہی نماز سے پڑھنا ہے، مگر ترکیب نماز دونوں کے لیے ہے۔ اب وہ تو ابتدائی دور میں دینیات کی کتابیں مولوی فرما نبی صاحب کی پڑھائی جاتی تھی بچوں کو، جو پہلی ہی کتاب میں پشت کے اوپر مرد عورت کی نماز کا اس کے فرق کا نقشہ تھا کہ کیا کیا فرق ہے۔ اب اس میں سب باتیں واجب نہیں ہیں، کچھ باتیں واجب ہیں اور کچھ مستحب ہیں، مگر جو مستحب باتیں بھی ہیں وہ تو خالق کے مثالی جو اس کا مطلب ہے، مثالی تقاضا جو ہے اس کو اظہار کرتی ہیں۔ تو اب میں وہ تو جس کا ہے وہ کتاب میں دیکھے یا یہ کہ اور عملیوں میں دیکھ سکتا ہے۔ میں مجملن بیان کرتا ہوں کہ جس وقت سے نماز شروع ہوئی اسی وقت سے کھڑے ہونے میں کے بعد دونوں پیروں کا فاصلہ الگ الگ، ہاتھوں کے رکھنے کا انداز الگ الگ، کسی جابری جس سے ذمہ داری مجھ پر ہے اس کو کے لحاظ سے کرنا کہ ہاتھوں کے رکھنے کا انداز دونوں کے الگ الگ۔ اس کے بعد سورج تو ایک ہی پڑھنا ہے، مگر یہ کہ مردوں کے لیے کچھ نمازیں آواز کے ساتھ اور کچھ نمازیں اخفاق کے ساتھ، اور خواتین کے لیے جتنی نمازیں ہیں کوئی بھی نماز جہریہ نہیں ہے کہ آواز کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے بعد اب رکوع ہوا تو رکوع میں جھکنے کا پیمانہ الگ الگ، مرد زیادہ جھکے گا اور اس سے کم جھکے گی، تو جھکنے کا پیمانہ الگ الگ، رکوع پر ہاتھ کھڑے ہوئے تو سجدے میں جانے کا انداز الگ الگ۔ اب سجدہ کیا تو سجدے میں اعضائے جسم کے رکھنے کی ساخت الگ الگ ہے، جو زمین پر ٹکنا چاہیے ان کے رکھنے کی زمین پر انداز صورت الگ الگ، اور سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا طریقہ، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا پھر اسی طرح پر، اور وہاں سے سر اٹھایا تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کا طریقہ الگ الگ، تو ہر قدم پر مرد کی نماز اور طرح، عورت کی نماز اور طرح۔ اور اب ماشاء اللہ صاحبان فہم اور توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، نماز میں جوہر ہے بہت بڑا رجوع قلب کے معنی محویت، لیکن اگر محویت ایسی ہوئی کہ مرد اپنا مرد ہونا بھول گیا، عورت اپنا عورت ہونا بھول گئی، تو احکام پر عملی کہاں ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ خالق کی نظر میں جتنی اہمیت
نماز میں رجوع قلب کی ہے اتنی ہی اہمیت اس کی ہے کہ مرد اپنے مرد ہونے کو یاد رکھے، عورت اپنے عورت ہونے کو یاد رکھے۔ خدا دیجیے اور یہ تو جناب اصل نماز میں پر اور پھر لباس نماز ہر ایک جانتا ہے کہ مرد کے لیے وہ انتہائی مختصر لباس ہے جو صحت نماز کے لیے ضروری ہے۔ یوں مستحب کے اور مکروہ کے حدود زیادہ ہیں، لیکن یہ جتنا لباس یا بغیر اس کے نماز باطل ہو وہ بہت مختصر ہے کہ بس رہنا نہ ہو۔ اور عورت کے لیے سوا چہرے اور دونوں ہاتھوں کے وہ بھی انگلیوں کے چہرے تک بھائی یہ اتنا پنجہ اور پیشان چہرہ یہ صرف کھلا رہے تو دے نماز، اور سوائے کے پورا جسم وہ پردے میں ہونا چاہیے، چاہے کتنی ترقی یافتہ کوئی خاتون ہو، لیکن اگر نماز پڑھنا ہے تو اس وقت انہیں اتنا پردہ کرنا نماز کی خاطر ضروری ہوگا، بغیر اس کے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور اب امید تو ہے کہ جو حضرات نمازی ہیں سب کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا، لیکن انہیں نہ معلوم ہو اب میرے عرض کرنے سے وہ اختلاف بھی نہیں ہے، تاکہ یہ سوال ہو کہ کس کی تقریر میں ہے کہ جناب والا یہ نامحرم کی وجہ سے پردہ نہیں ہے۔ اگر اکیلے مکان میں گھر کا دروازہ بند کر کے کمرے کے اندر پردے ڈال کے بھی نماز ہو، اندھیرے میں بھی ہو، اور تو اس سے زیادہ کوئی جز کھلا ہوگا تو نماز باطل ہوگی۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس سے خالق کے منشے کو سمجھیے کہ جو خدا اپنی بارگاہ میں عورت کو بے پردہ دیکھنا نہ چاہتا ہو وہ کچھ عورت مردوں کے سامنے چاہے گا کہ وہ بولے بارو اور عورتوں کو دکھاتے ہیں ترقی پسند لوگ کے دیکھو یہ اسلام اور اسلام کیا وہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے عالموں نے مصیبت عورتوں پر کر دی ہے کہ وہ حدیث میں سختی ان کے ساتھ اور مرد آزاد رہیں، کہ کس کے لیے سختی ہے اور کس کے لیے آزادی ہے۔ مردوں کے لیے لباس احرام خاص کہ بہت کم اس میں زندہ اور مردہ میں فرق رہتا ہے، اور عورتوں کے لیے خواتین کے لیے وقار جسمانی کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ جو لباس ان کا ہے اسی لباس میں ان کا احرام بھی درست ہے، ان کے لیے وہ لباس کی خصوصیت نہیں ہے۔ اب فقہ جعفری کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت سے احرام باندھا اس وقت سے اب عرفات سے مزدلفہ آئے تو رات کا وقت ہوتا ہے، لیکن اب وہاں سے گئے پھر مینا تک تو وہ دھوپ چڑھ رہی ہے اور وہاں ہم سر پر چھتری تک نہیں لگا سکتے، اور خواتین اطمینان سے سر کے اوپر اپنے چادریں تانے ہوئے سائے میں بیٹھ کے جائیں، ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ تو اب کس کے لیے آزادی ہے، کس کے لیے سختی ہے؟ اور یوں خود نماز اور ہم احکام میں ہم ایک چھلا اگر سونے کا پہن لیں تو ہماری نماز بھی باطل، لوگ سے گناہ بھی، اور خواتین ماشاء اللہ بقدر بردار جتنا سونا جسم پر کر کے نماز پڑھیں
ان کی نماز صحیح، اور ہم جناب ایک لباس پہن لیں تو ہماری نماز بھی باطل، اور یہ پیڑ بھی حرام، اس کا گناہ بھی، اور وہ پورا سر سے پیر تک ریشم کا لباس پہن کے نماز پڑھیں تو کون کہتا ہے کہ آزادیاں ہیں لیے؟ جی نہیں، اس کے معنی ہے کہ آزادی اور پابندی کا بنٹوارا نہیں ہوا ہے، لیکن صرف احساس رکھا گیا ہے کہ عورت مردانی نہ بنے، مرد زنانہ نہ بنے۔ جی وجہ جس لیے میں نے یاد کیا تھا کہ جب احکام اتنے الگ الگ ہیں تو اب رسول نمونہ تو مردوں کے لیے بن سکتے، خواتین کے لیے تو آپ نمونہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے معنی ہے کہ حجت خدا عورتوں کو پوری تمامی نہیں ہوتی، عورتیں حجت کے معنی ہے کہ درگاہ الہی میں کوئی وضو پیش نہ کر سکیں، یہ معنی حجت تمام ہونے کے۔ تو عورتیں درگاہ الہی میں روزے قیامت کہہ سکتی ہیں کہ پروردگارا ہم اگر ایمان و عمل میں ناقص رہے تو ہمارا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تو ہدایتی پوری نہیں ہوئی، مردوں کے لیے تو اقوال بھی رہے، افعال بھی رہے، ہمارے لیے تو بس قولی قول رہے، عمل کا کوئی بے داغ نمونہ تو ہمارے سامنے آیا ہی نہیں کہ خزانہ رسالت میں ایک گوہر بے بہا ایسا ہو جو اس کا کردار عورتوں کے لیے ویسا ہی معصوم نمونہ عمل کا ہو جیسے رسول کا کردار مردوں کے لیے۔ اس کے لیے خالق نے پیغمبر کو فاطمہ زہرا کی بیٹی کرامت فرمائی کہ اس کا کردار عورتوں کے لیے مثال عمل بنایا گیا، اسی لیے چادر تطہیر کا جز بنائی گئی کہ جو کمال عصمت ان میں ہے وہی کمال عصمت اس میں ہے، اسی لیے مباہلے میں طریقے کار رسالت بنائی گئی کہ دیکھو جیسے والی کی وہاں ضرورت ہے ویسے ہی فاطمہ کی ضرورت ہے، نہ تو یہ تمام نمونہ عمل ان کو بنانا تھا خلق خدا کے لیے۔ اب اس منصب کا چاہے ہمیں نام معلوم نہ ہو لیکن ہے وہ کوئی منصب اس کی طرف کا، تو اب آپ سمجھے کہ فاطمہ زہرا کیا ہے جو رسول تعظیم کو کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اب یہاں خود میرے لیے ایک مشکل بات ہو گئی تھی، اس کا حل سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت امیر المومنین کے فضائل دیکھ پایا بے حد شمار نہیں، مگر مجھے علی کے لیے نظر نہیں آتا کہ رسول تعظیم کو کھڑے ہوتے ہوں، لیکن فاطمہ زہرا کی یہ خصوصیت ہے کہ رسول تعظیم کو کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے تو اس پر سنجیدگی سے غور کیا اور غور کرنے کے بعد صرف یہ پہلو نظر آیا کہ فضائل کا زیادہ ہونا اور بات ہے، مگر منصب علی کا جو ہے وہ آئینی طور پر بعد رسول شروع ہوگا، اور فاطمہ کا جو منصب ہے وہ زمانے رسول ہے۔ اب ڈاکٹر اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز حضرت نسبت حضرت زہرا عزیز۔ انہوں نے صرف عزت کے لحاظ سے کہا ہے کہ مریم کے نسبت کی وجہ سے ان کی عزت ہے، وہ عیسیٰ کی نسبت سے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا تین رشتوں سے
قابل عزت ہیں، کس کی بیٹی، کس کی بیوی، کس کی ماں. ان کا ہے مقصد عزت کے لحاظ سے. مگر میں جو میرا موضوع سخن ہے اس کے لحاظ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر صاحب اغلب اس کو علم عمران میں آپ لے جا سکتے ہیں، علم منزل میں، علم النفس انسان، اس میں چاہے اکمار کیجیے، اس سے مطلب نہیں. جو عرض کرنا ہوں دیکھیے وہ صحیح ہے نہیں کہ عورت کے 3 دور ہیں. ایک بیٹی ہونے کا دور، ایک بیوی ہونے کا دور، ایک ماں ہونے کا دور. یہ ہے تو تینوں دور عورت پر سے گزرتے ہیں. بھائی بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، روزہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. مگر تجزیہ کیجیے تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ پہلا دور بیٹی ہونے کا وہ تمیز حیات ہے، اور تیسرا دور ماں ہونے کا یہ نتیجہ حیات ہے، اور اصل حیات وہ درمیان کی منزل ہے جو شریک زندگی کے ساتھ ہوتی ہے، شریک حیات کے ساتھ ہوتی ہے. اور وہ تمیز حیات ہے، یہ نتیجہ حیات، اصل حیات یہ ہے. اور یہی خانہ جناب مریم کی خالی ہے. جو بیٹا کے باپ اور ماں کی بیٹی ہیں لہٰذا وہ ڈوبا ہے. بیٹے کی ہدایت ہے، بیٹے کی ماں ہے، یہ ڈوبا. لیکن وہ بیچ کر شریک حیات شوہر ان کا کوئی نہیں، تو وہ درمیان کی زندگی اس کے لیے وہ مثال نہیں بن سکتی. جب وہ مثال نہیں بن سکتی تو جس طرح حضرت عیسیٰ پر ختم نبوت نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ انفرادی زندگی کا نمونہ ہے. شادی انہوں نے نہیں کی تو اجتماعی زندگی کی مثال ہی نہیں ہے. تو اس لیے عیسیٰ کے بعد ضرورت تھی خاتم الانبیاء کی. ختم نبوت ان پر نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ اسی طرح طبقہ خواتین کی رہنمائی کے لیے مریم کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کی ضرورت تھی. اب ان کی یہاں تینوں شعبے مکمل ہیں. اب وہ سے نسبت یہاں حیثیت پیروی مثال نمونے عمل کے میں عرض کر رہا ہوں کہ تینوں شعبے مکمل ہیں. تو وہ باپ کے ساتھ شریک کار رسالت ہو کے مباہلے میں آئی. حسنین اور زینب و کلثوم ایسی اولاد کی پرورش کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. وہ دونوں شعبے اور درمیان کا یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کس طرح شریک زندگی نہیں کہ جب وہ مسائل ظاہر ہے کرنا نہیں ہے، مگر ایک عجیب قیمتی جملہ ہے حضرت فاطمہ زہرا کے سلسلے میں کہ جب آپ حسنین نے اطلاع دی کہ ہماری ماں دنیا سے اٹھ گئی تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں نماز سے فارغ ہوئے تھے اور ابھی واپس نہیں آئے تھے، تو یہ جملہ آپ نے ارشاد کیا کہ آج میرا دوسرا بازو ٹوٹ گیا. یعنی ایک بازو رسول کے جانے سے ٹوٹا تھا اور یہ دوسرا بازو آج فاطمہ زہرا کے جانے سے ٹوٹ گیا. اب آپ نے دیکھا کہ علی کے لیے فاطمہ زہرا کیا چیز تھی. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے تمام رشتوں کی نمائندگی کر کے دنیا کے سامنے مثال عمل پیش کی. اس لیے جو منصب مریم پر نہیں ختم ہو سکتا تھا اس کے لیے حضرت فاطمہ زہرا کی ضرورت تھی. مگر اب میں بارگاہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں خود عرض کروں گا کہ بے شک آپ کی زندگی مکمل، بے شک حضرت مریم ناکافی تھی، آپ نے اس کمی کو پورا کیا. مگر مخدومہ عالم، خاتون جنت، سیدۃ النساء، یہ آپ کے کردار کی کوئی کمی نہ تھی، مگر اللہ نے آپ کو کوئی بھائی نہیں عطا کیا تھا. اس لیے ایک رشتے کے تقاضے کو آپ اپنے عمل سے نہیں دکھا سکتے.
لہذا جس طرح مریم کے بعد آپ کی ضرورت تھی، اسی طرح آپ کے بعد آپ کی بیٹی، اور یہ حضرت زینب ہیں جنہوں نے بھائی کے ساتھ وہ مقابلے میں شریک کار رسالت ہو کے آئی تھی، اور یہ بھائی کے ساتھ شریک کار شہادت ہو گیا۔ وہ معرکہ کربلا میں جہاد حسینی کا لازمی جز بن کے حضرت زینب آئیں، اور اس لیے کربلا کے جہاد کے دو حصے ہو گئے، اور ایک جہاد عصر عاشور کے بعد عصر عاشور تک ہے، اس کے سرگرو حسین ابن علی، اور یہ جہاد جو عصر عاشور کے بعد ہے بنت فاطمہ۔ اور میری کیا مجال کہ جو مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے کردار پر کسی کردار کو بہاؤں، مگر جو واقعاتی فرق ہے اسے کیوں کر نقل کروں کہ جب مولا میدان جہاد میں تھے اور میدان امتحان میں تھے تو کون مصیبت ہے جس میں زینب شریک نہ ہو؟ کیا وطن سے جدائی کا صدمہ، کیا شدائد سفر انہوں نے برداشت کیے، حضرت زینب نے برداشت نہیں کیے؟ کیا جب کربلا میں کے میدان میں آئے اور ٹانکی سے پانی بند ہو گیا تو بھائی 3 دن تک پیاسا رہا تو کیا بہن کے لفتر ہو گئے؟ مولا کی حیثیت تو عصر عاشور ہے، اس وقت ہم واقعہ ذکر نہیں کرتے ہیں، اب مولا کی پیاس ختم ہو چکی ہے، مگر زینب کب تک پیاسی نہیں، کب تک پیاسی نہیں؟ ہاں لہذا اور کون داغ مولا نے اٹھایا جو زینب نے نہ اٹھایا؟ بتیجوں کا انہیں صدمہ ہوا تو کیا زینب کو نہیں ہوا؟ بانجوں کا انہیں صدمہ ہوا تو کیا زینب کو نہیں ہوا؟ ارے اون و محمد ان کے بانجے تھے تو زینب کے تو فرزند تھے، اور ابو الفضل عباس کے جانے سے مولا کی کمر ٹوٹ گئی تو زینب کے کیا عالم ہوا، ان پر کیا اثر ہوا اسے اس وقت نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھنا ہے کہ ان کی کمر ٹوٹی اور زینب کا دل ٹوٹی، اور علی اکبر ان کا کرنا حسین کو ہوا، اور حضرت زینب جنہوں نے 18 برس پالا تھا ان کا صدمہ نہیں ہوا۔ اور اب آخر میں یہ ہے کہ مولا نے تو ہمارے فقط عباس ان کے بھائیوں کا داغ اٹھایا، اور زینب نے تو حسین ایسے بھائی کا۔ میں کہتا ہوں کہ شہزادی کے دل میں دل ڈال کر دیکھیے جن کی خاطر سب کو قربان کر دیا مجھے بھی پھر نہ بچا سکے۔ کہ ہر مصیبت میں بھائی کے ساتھ ساتھ زینب شریف تھی، مگر اہل ادا جب زینب کے امتحان کا وقت آیا تو اب سامنے بھائی موجود نہ تھا،